حد ہو گئی۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا۔ لیکن کچھ امور پر حضور علیہ السلام کی زبان سے چیزیں کہلوائی ہیں۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، اس کی حکمتوں کو بیان کیا، اور مضمون کی اہمیت کے پیش نظر فرمان الہی حضور علیہ السلام سے اس طرح سے ادا ہونا اور اس کی اس طرح سے تلقین ہونا، یہ جو تاثر پیدا کرتا ہے، حکم کی تعمیل کا جو جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کی شفقتوں اور رحمتوں کا حقدار عمل پیرا ہونے والوں کو بناتا ہے، یہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ بات خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی گئی کہ محبوب آپ ارشاد کر دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، تمہارے تک پیغام حق کا جو ابلاغ کیا ہے، تمہیں دین پہنچایا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جن مشکلات میں حضور نے لوگوں تک دین پہنچایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کیسے لوگ تھے جن کی طرف حضور کو مبعوث کیا گیا۔ یہ قدرت کے رنگ ہیں، دلدل میں کمل کا پھول اگتا ہے اور کانٹوں بھری شاخ کے دامن سے گلاب پھوٹتے ہیں۔ لوگوں کے تلخ رویے اپنے ہی ہمدرد کو، اپنے ہی مونس و غمخوار کو ایسے سلوک اور ناروا انداز سے مخاطبت کرنا اور اس کی محبت بھری باتیں جس میں لوگوں کا سراسر فائدہ ہے، قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دینا اور مخالفت کا بازار گرم کر دینا، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک پھیلا ہوا یہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی ہو تو پتنگے اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہوں، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو اور وہ پھر اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہو۔ کہا تم آتش دوزخ میں چھلانگیں لگا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستوں پہ ڈال رہا ہوں۔ تو آج کے دور میں راہ دین پہ چلنے والوں کے لیے جو مشکلات آتی ہیں، وہ ان مشکلات کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے، حضور کے غلاموں نے گوارا کی۔ اور جن لوگوں نے تکلیفیں دی، انہی کی ہدایت کی دعائیں مانگی۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل کس ارادے سے آئے تھے کہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔
ابو جہل سویر سے لے کر شام تک کس کام میں لگا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بساط لپیٹ دی جائے، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے ہیں بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوتے ہیں، مالک یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ اب اس دعا کی تہ میں اتر کر کے دیکھو اور خلوص للہیت کے بہتے ہوئے دریا ملاحظہ کرو۔ بد دعا دینا تو دور کی بات ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، اور پھر رحیم اور کریم مالک محبوب کی دعا کی لاج رکھتا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں ان کے سینے میں ہی ایمان کا چراغاں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ان کے ذریعے سے اتنا دین کا کام لیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سینے تعصب سے اور نفرت سے پاک ہونے چاہیے۔ سینوں میں نفرت پنپ جائے یا تعصب کی بیماری لگ جائے تو آپ کا کام محدود ہو جاتا ہے اور آپ سکڑ کے رہ جاتے ہیں، سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر حضور گئے، انہوں نے مسترد کر دیا۔ عبد یالیل اور اس کے دونوں بھائیوں کے پاس حضور نے کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کاٹ کے تمہارے بھلے کے لیے یہاں پہنچا ہوں، میری بات سن لو، تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، نہ قبول کرو تو مجھے کوئی اسرار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور انہیں اسلام یہ خد و خال بیان کیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ دین لے کر میں آیا ہوں، یہ اللہ کا فرستادہ دین ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی حوصلہ شکنی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو میں نے کہا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب میرا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں منوا کے اٹھنا، میں نے میسج دے دیا، پیغام دے دیا، تم نے نہیں قبول کیا، تمہاری مرضی، لیکن میں تمہارے لیے ہی تو چل کے آیا تھا، تو اتنی مروت کا میرے ساتھ اظہار کرو کہ جو میں نے تم سے کہا یہ تم اپنے تک محدود رکھو۔ کہیں اہل مکہ تک یہ خبر پہنچے اور وہ کہیں کہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے دعوت کو مسترد کر دیا تو تان و تشنیع کے تیر اور تیز ہو جائیں گے۔ وہاں ماحول جس طرح گرم ہے، تو جو میں نے کہا سو میں نے کہہ دیا، تمہاری قسمت میں ہوتا تو قبول کر لیتا، تم نے یہ سودا خیر کا نہیں لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرے تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے لیے کرنا مشکل ہوتی، لیکن ڈٹائی، ہٹ درمی، تکبر، رونت، غرور کہنے لگے کہ ہم کیوں اس کو راز رکھیں، بلکہ نہ صرف اہل مکہ تک یہ بات پہنچائی بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر راہوں میں کھڑا کر دیا ان کو۔ اور حضور جب واپس پلٹ رہے تھے تو وہ حضور کے مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے تھے، پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ حضور علیہ السلام شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 ہونڈے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے۔ ذرا چشم تصور میں یہ منظر آئیے، کتنی دردناک صورتحال ہے۔ خیر، حضور علیہ السلام وہاں ایک باغ میں آئے، عداس نے انگور لا کے پیش کیے، وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس اذن الہی سے دست بستہ آ کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، حضور اگر آپ کہیں تو یہ 2 پہاڑوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں تاکہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں۔
جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، دکھ دیا، نشان عبرت بن جائیں۔ اللہ کی یہ عادت رہی ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مسترد کر دینے کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں قوموں پہ نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہ ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب نازل ہو، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ آج اسی طائف میں ایمان کی بہاریں ہیں، اور آج وہاں کافر نہیں مسلمان بستے ہیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں، ایمان کا چراغا انہیں نصیب ہوا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محنت کا ثمر تھا، ان کے صبر، حوصلے اور ثبات کا عالم تھا۔ تو یہ دین ہمارے تک جو نسلاً بعد نسل پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈبیا کے اندر لپیٹ کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ گیا ہے۔ یہ مشکلات، تکالیف، آلام اور اذیتوں کو سہتے ہوئے حضور نے لوگوں تک اس دین کو پہنچایا، اور پھر حاملین دین نے، اصحاب رسول نے، اطرت پیغمبر نے، تابعین نے، اولیاء امت نے، ائمہ دین نے اس دین کو بہت مشکلوں کے ساتھ اس کو محفوظ کر کے، اس کی حفاظت کر کے ہمارے تک اصلی شکل میں پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اے محبوب فرما دو، اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا۔ تمہارے تک جو میں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے، یہ کسی بھی صلے کی تمنا میں، کسی بھی ستائش کی آرزو کے لیے نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی قسم کا کوئی اجر میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں، ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، اور وہ یہ الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، دکھ جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، اذیتوں سے گزرا، مکے کی گلیوں سے طائف کے بازاروں تک، عکاظ کے میلے سے لے کے ذی المجاز کی منڈی تک، بدر سے لے کر کے تبوک اور حنین تک، فاقہ زدگی سے لے کر کے برہنہ بدنی تک، کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی اور کیا کیا دکھ نہیں گوارا کیے، لیکن میری تبلیغ کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہوا آپ نہیں دیکھا ہوگا۔ پیٹ پہ پتھر بھی بندھے تھے، پیغام حق کا ابلاغ پھر بھی جاری رہا، دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، لیکن ابلاغ حق کبھی بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، اور وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے تم نے محبت کرنی ہے۔ علماء نے اس پر گفتگو کی کہ جب تبلیغ دین کا کوئی اجر طلب نہیں کیا، اور اجرن جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے جو اجر کی تمام صورتوں کو جامع ہے، کہ کسی شکل میں بھی کوئی اجر طلب نہیں کر رہا تم سے، تو پھر اہل بیت سے محبت طلب کر رہی، تو یہ ایک صورت اور ایک شکل اجر کی بن سکتی ہے، کیونکہ جب محبت کسی سے کر لیتے ہیں تو پھر سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، بذل جانو مالو نامو نسب و رنگ، در طریقے عشق اول منزل است، مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دینا، یہ تو عشق اور محبت کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ تو جب محبت ہی مانگ لی گئی تو پھر سب کچھ مانگ لیا گیا، تو یہ طلب کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوا، تو اس کا جواب کتنا خوبصورت ہے۔ کہا کہ جو اہل بیت کی محبت طلب کی گئی ہے، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے، چونکہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، تو کشتی پر بیٹھ جانے کے لیے اگر کہا گیا تو یہ کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پار لگنا چاہتا ہے کشتی اس کی ضرورت ہے۔ تو
تو اہل بیت سفینہ نجات ہیں، اور اگر تمہیں ان سے جڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اس سفینہ نجات پہ بیٹھنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، صاحب یہ کشتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھائے گی، کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسافروں کی ضرورت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ امت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں، باقی کتب حدیث میں، ترمذی میں، باقی کتب حدیث میں روایت مختلف اصحاب سے مروی ہے، لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اس میں حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو صحابہ کو حضور نے ارشاد کیا، انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھاری سے مراد اہم، انتہائی عظمت و شان کی مالک چیزیں، جن کے ساتھ تمہارا جڑنا تمہاری دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے۔ دو بھاری اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب، اس سے جڑ جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ابھی قرآن مجید کے حوالے سے آپ میرے سے قبل گفتگو سن رہے تھے، اس کتاب سے جڑنا، اس سے وابستگی حاصل کرنا، اس سے دل بستگی پیدا کرنا، اس کتاب کے حلال و حرام کو جان لینا اور اس پر عمل پیدا ہو جانا، یہ ایک خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے۔ تو کہا ایک تو میرے قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور فرمایا کہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میرے اہل بیت نبوت۔ اچھا، الثقلین جب کہا تو اس میں ان چیزوں کی اہمیت اجاگر ہو گئی کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، تو کہا قرآن مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ بات کافی ہو گئی کہ ثقلین کہہ کے تاکید بالکل واضح ہے، لیکن پھر اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں سن لو، کان کھول کے سن لو، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے باب میں کوتاہی نہ کرنا، اہل بیت کے معاملے کے اندر کسی دھوکے میں نہ رہنا، اور کہیں ان کا انکار کر کے ان کے دامن کو چھوڑ کر کے سمجھو کہ ہم ہدایت کی راہوں کے مسافر، ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن کا نور نہیں ملے گا تمہارے ہاتھ میں اگر حسین ابن علی کا دامن موجود نہیں ہوگا۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو بھی اور اہل بیت کے دامن کو بھی۔ قرآن کے ساتھ بھی وابستگی پیدا کر لو اور اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط کر لو۔ میں تمہیں ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں آپس میں الگ خود بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت آپس میں بھی جڑے رہیں گے، یہ آپس میں کبھی الگ نہیں ہوں گے، جدائی ان کی کبھی نہیں ہوگی۔ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور آپ تاریخ پڑھ لیں، قرآن اگر پیغمبر کے سینے کے اندر موجود ہے، حسین سینے کے اوپر موجود ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، اگر نوک نیزہ پہ سر حسین جھولتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو قرآن وہاں بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو کہا یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، یہ رہیں گے بھی اکٹھے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا، میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ امت فرقے فرقے کیوں ہو گئی، امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئی؟ 72 73
टुकड़ियों में क्यों बट गई? हुजूर ने तो कहा था कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। हुजूर ने ये जमानत दी थी, लेकिन 2 शर्तें साथ रखी थी। अगर कुरान को और अहले बैत के दामन को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। गुमराही इसलिए फैली, किसी ने कुरान को तो सर पे उठा के दुहाई दी, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा। और किसी ने अहले बैत के नाम का झंडा तो उठाया, लेकिन कुरान को छोड़ दिया। उन्हें मुबारक हो जिनके एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन है। जो दोनों के दामन को पकड़ लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। तो कुरान को भी मजबूती से पकड़ लो, अहले बैत के दामन को भी मजबूती से पकड़ लो, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये जमानत मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो कहा इन दोनों के दामन मजबूती से पकड़ लो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि कुरान मजीद से वाबस्तगी इख्तियार करने की तलकीन की गई और ये उम्मत के पास नुस्खा-ए कीमिया की शक्ल में मौजूद है। इतनी बड़ी रोशनियों के बावजूद, इतने बड़े उजालों के बावजूद ये उम्मत कैसे गुमराह हो सकती है? ये उम्मत हमेशा हिदायत पे रहे अगर इस किताब के साथ जुड़ी रहे, क्योंकि ये किताब इस्लाम का नज़्म अमल है। आज पाकिस्तान में ये तहरीक चल रही है और ये बात एक अरसे के बाद कही जाने लगी है कि अगर पूरे मुल्क का निसाब एक हो जाए तो एक कौम बन सकते हैं हम, इसलिए कि हम एक बेहंगम हुजूम हैं, एक बिल्कुल एक आवारा हुजूम जिस तरह होता है, जिस तरफ मुंह उठाएं और चल पड़ें, कोई उनके लिए लाहे अमल मौजूद नहीं है। तो ये मुतशद्दिद अफकार के हामिल लोग कैसे पैदा हुए? मजहब में भी, सियासत में भी, मुआशरत में भी। इसलिए कि हम जिन दानिशगाहों से पढ़ के निकले हैं और जिन तरबियती गहवारों से हम बाहर आए हैं, तो वहां दिए जाने वाले निसाब और तरबियत अलग अलग है। मुतशद्दिद होने की वजह से नतीजा भी अलग अलग पैदा हो रहा है। अगर पूरे मुल्क का निसाब तालीम एक हो जाए तो उस निसाब तालीम का नतीजा भी एक जैसा हो जाएगा। तो अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब आज के दानिशवर ये बात कहते हैं कि अगर निसाब एक हो जाए तो नतीजा कौम बनने की शक्ल में बरामद हो सकता है, और अगर शर्क से लेकर गरब तक, जावा के साहल से लेकर रिबात के कूचा बाजार तक, नील के साहल से काशगर की गलियों तक, अगर सब लोगों का मिंबर मेहराब का निसाब सिर्फ कुरान हो जाए तो फिर पूरी उम्मत वाहिदा क्यों नहीं बन सकती है? उम्मत वाहिदा तब बनेगी जब कुरान के साथ उम्मत जुड़ जाएगी। इसीलिए इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा था, गर तू बी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू हकीकी मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर तू जी नहीं सकता। कुरान है जो एक तरह के अफकार का हामिल जो है वो मुआशरा पैदा करने की जमानत फराहम करता है। आपका बाहमी रब्त ना भी हो, अफराद एक जैसे होते हैं। माजी में आप देख लीजिए जिस तरह की तरबियत की हमारे सूफिया ने, उनका बाहमी कोई रब्त भी नहीं था, आपस में जिंदगी में मिले तक नहीं है, और बरसा बरस के फासले भी थे उनके, लेकिन इसके बावजूद जो अफराद पैदा किए, जो रिजाले कार पैदा हुए, सबकी फिक्र एक थी। फिक्र इसलिए एक थी कि सबका निसाब एक था। तो निसाब एक होगा तो एक फिक्र की हामिल उम्मत पैदा होगी। तो इसलिए कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लेना, जितना जोर मेरे और आपके आका मौला ने इस बात पर दिया, इस बात पर जितना जोर दिया कि कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लेना, दूसरा जोर दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कभी भी मुतफर्रक ना होना, फिरके फिरके ना बन जाना, ग्रोहों में ना बट जाना, एक दूसरे की पगड़ियां ना फाड़ने लग जाना, एक दूसरे के जुब्बे ना उधेड़ने लग जाना, तुम फिरका फिरका ना हो जाना। ये उम्मत फिरका फिरका हो गई, ये बदकिस्मती है। लेकिन मनशाए पैगंबर यही थी कि उम्मत वाहिदा रहे। रब की मंशा यही है कि ये उम्मत वाहिदा रहे। अलग बात है कि उम्मत फिरका फिरका हो गई, लोगों ने रास्ते निकाल लिए।
اب یہ امت واحدہ تبھی رہے گی کہ ان کا نصاب ایک رہے گا، اور ہمیں آخری سانس تک اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگرچہ فرقہ بندیاں موجود رہے گی، لیکن ہمیں اللہ کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کس نے کہا اسلام ہے، کس نے کہا اللہ کی رسی قرآن ہے، جس طرح کہ یہاں فرمایا گیا حبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن کہا گیا۔ کسی نے کہا شریعت بیضا ہے، کسی نے کہا سنت رسول ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ اہل بیت ہیں، کسی نے کہا کہ سیدھی راہوں پہ مستقیم ہو کر کے چلنا یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو مختلف لوگوں نے تعبیرات کی، لیکن مجھے ایک شخص کی بات بڑی بھلی لگی۔ اس نے کہا جو رسی ہوتی ہے یہ مختلف دھاگوں کے مجموعے سے بٹی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر رسی کو آپ کھولیں تو کئی طرح کے دھاگے آپ کو ملیں گے، اور ان کو جوڑ کر کے ایک رسی بنتی ہے۔ ایک دھاگا کمزور ہوتا ہے، لیکن جب رسی بن جاتی ہے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھی تھام لو، اہل بیت کے نبوت کے دامن کو بھی تھام لو، سنت رسول کو بھی تھام لو، اور جو ہے وہ اسلام کو بھی تھام لو، سب کو تھام لو گے۔ اس رسی کو تھام لو گے تو پورے نظام کو تھام لو گے، اور تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ رسی تمہیں اللہ تک لے جائے گی، اور یہ لٹک رہی ہے۔ یہ ایک ربط اور جو رشتہ تم سے قائم ہو رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ عرش سے ایک سلسلہ نور ہے جو تمہارے تک پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ تو کہا قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوسری بات، میرے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کہا کہ ان کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، کبھی بھی ان کے معاملے میں سستی نہ کرنا، ان کی بے ادبی سے بچنا اور ان کے ادب کو بجا لانا۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ آج نسبت رسول کو لوگوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، اور بات بات پر جو ہے وہ عمل کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل ہمیں نور بخشتا ہے، لیکن نسبت رسول ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر حضور سے منسوب، حضور کی نسل سے کوئی شخص عمل میں کمزور بھی ہوا تو پھر بھی اس کی عزت اور تکریم واجب ہے۔ اس کی مثال منسوخ آیتوں کی طرح ہے۔ منسوخ آیت کا اگرچہ حکم باقی نہیں ہوتا، لیکن تلاوت پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنی غیر منسوخ اور محکم آیات کی تلاوت پہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے حضور کی نسل سے تعلق رکھنے والے کا ادب امت کے اوپر لازم ہے۔ تو کہا کہ ان سے اپنے ربط باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، یا حضور کا نسب ہو، حضور کا خون ہو، وہ تو عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ میں گزشتہ دن کہہ رہا تھا کہیں کہ محبوب کی گلی سے گزرتا ہوا کتا بھی اہل محبت کے لیے عزتوں کا ظرف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے قدم محبوب کی گلی کو چھوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر محبوب کی گلی سے کتا گزر جائے تو وہ بھی قابل تعظیم ہوتا ہے، تو پھر سینہ محبوب کا عالم کیا ہوگا، اور جگر گوشائے بطول کا عالم کیا ہوگا، اور حضور کے جگر کا ٹکڑا جسے قرار دیا گیا اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرے اہل بیت سے پیار کرنا، اور عملاً اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور قولاً بھی تلقین ارشاد فرمائی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے ہمیں عطا کر رکھی۔ یہ کووڈ کا سلسلہ جب پورے پاکپن پہ آیا تو سلنڈر شارٹ ہو گئے، آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے، تو لوگ لاکھوں روپے دے کے وہ کہتے تھے یہ زندگی بخش ہے، ان کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑی ہم دیں گے۔ مجھے بتائیے، اگر اللہ جل شانہ اتنی فراوانی کے ساتھ ہمیں آکسیجن فراہم نہ کرتا، ہر شخص کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے سلنڈر آکسیجن کے بھی خریدنے پڑتے، تو بتاؤ زندگی کتنی تلخ ہوتی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا کبھی ہم نے احساس بھی نہیں کیا۔ کہا اس سے پیار کرو، اس نے طرح طرح کی تمہیں نعمتیں عطا کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ تو
تمہارا رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرتا ہے اور تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرو گے؟ تو میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میری اطرت ہے، میرا نسل ہے، میرا خون ہے، تو ان سے پیار کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نامہ دیا گیا، درس دیا گیا، سبق پڑھایا گیا۔ اور ذرا محبت کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، تو در اقدس پہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، دستک نہیں دیا کرتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جایا کرتے، حضور خود آتے تو وہ اپنی حاجت کہہ دیا کرتے، لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے تو حضور کے در اقدس پر دستک دے دیا کرتے، لیکن وہ بھی ان کا انداز اتنا محتاط اور اتنا ادب پر مشتمل تھا۔ ملا علی قاری نے لکھا، جو امام بخاری نے ان کے انداز کو بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، حضور کے دروازے پہ دستک صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں کے ساتھ در حبیب پہ دستک، یہ کیا سٹائل ہے، کیا انداز ہے؟ تو ذرا لفظوں کی چاشنی، لفظوں کا لطف، اگر اس کا میں ترجمہ نہ بھی کروں تو کتنی خوبصورتی سے اس کی تشریح میں کیسا تسلسل، کیسی روانی اور کیسی سلاست ہے۔ کہتے ہیں اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ جو ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے تھے، یہ حضور کی محض عزت افزائی کے لیے تھا، یہ اپنی بےتابی کا اظہار تھا، اپنے دل کی دھڑکن کو حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے تھے۔ ساغر نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک کبھی دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، وہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در حبیب پہ دستک دیا کرتے تھے، یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ حضور نے ایسی انگلیاں اٹھائیں اور ایسے حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے انگلیاں اٹھائی ہیں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یعنی یہ صرف تمثیل کے لیے، بات کو ازبر کرنے کے لیے تمہیں بتایا، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی۔ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو منبر کی آخری سیڑھی پہ بیٹھتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے، کہا کہ یہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو کہا کہ میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں، خالفہ ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گئے، کہا میں ابو بکر کے برابر بھی نہیں بیٹھتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر جو ہے وہ اوپر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں عمر کے برابر ہوں، لیکن یہاں بیٹھوں گا تو وہ مجھے صدیق کے برابر تو نہیں سمجھے گا۔ تو یہ ان کی محبتوں کے رنگ تھے۔ تو صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک بھی دیتے تو انگلیوں کے پوروں سے دیتے۔ اچھا، تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آیا تو ایمرجنسی حالات تھے، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، تو میں نے در نور پہ دستک دی تو حضور تشریف لائے۔ تو رات کسی کو بلائیں تو وہ ویسے ہی رات کے لباس میں آ جاتا ہے، تو حضور اس حالت میں تشریف لائے کہ حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، تو میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، اور وہ یہ کہ حضور نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے اطراف میں ابھار تھے جس کا اندر کوئی ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فکاشفہ چادر ہی کھول دی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا فائز الحسن والحسین علی ورکہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق سکھایا۔ اچھا، ایک تو دعائیں دی ان کے لیے جو ان سے پیار کرے۔ اچھا، ایک ان کے فضائل کو بیان کر کے حضور نے ان کی محبت دلوں میں پیدا کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت سن لیجیے۔
یہ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازداں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب کوئی راز کی بات کہنا ہوتی تو حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ امی آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی دی میں نے ماں کو، تو ماں نے کہا پتر جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور علیہ السلام کو ملوں اور عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے، میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر پایا۔ منتظر رہا کہ کوئی موقع مل جائے تو میں حضور سے عرض کر دوں کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور اتنے مصروف رہے کہ مجھے موقع نہ مل پایا۔ خیر عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو حضور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ جنہوں نے مسجد نبوی کا نظارہ دیکھا ہے ان کے سامنے وہ نقشہ آ گیا ہوگا کہ حضور کے منبر سے، مصلی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے، تو وہاں سے حضور اٹھے اور ادھر چل دیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ماں کی جواب دہی کا خیال تھا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی ہے، تو حضور تو جا رہے ہیں تو کیا ماں کو جواب دوں گا؟ وہ منتظر ہوگی اور جاتے ہی پوچھے گی تو شرمندگی ہوگی، تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ غیر ارادی طور پہ میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، تو کہیں حذیفہ تو نہیں؟ قلت تو نعم، میں نے جلدی جلدی دل کو تھامتے ہوئے کہا جی جی حضور میں ہی ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، 2 لمحے مل جائیں حضور توقف کر لیں اور میں کہہ دوں میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں حضور، میں یہ چاہ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ، تو حذیفہ ہے۔ قلت تو نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب کام کیا کہتے، وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، یہاں تو جنبش لب کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اے فروغت صبح آثار و دہود، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا۔ یہاں لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں۔ کہا کہ ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب کام کیا بتاتے، وہ تو ہو گیا۔ تو کہا حضور نے کہ حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، یہ 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے فضائل کو بیان کیا، ان کی محبتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، دعائیں دی ان لوگوں کے لیے دعائیں کی جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے جن شہزادوں کے بارے میں، جن بیٹوں کے بارے میں حضور نے اتنا پیار دیا ہو اور لوگوں کے سامنے بتایا ہو کہ یہ کس اہمیت کے مالک ہیں، جو ثقلین قرار پائیں، پیغمبر رحمت انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اللہ اکبر، اور حضرت عمر آئیں اور دیکھیں اور برجستہ کہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضور مسکرا کے بولے عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھ، وہ بھی کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنا افضل ہے، کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا رنگ دیکھیے، حضور سجدے میں جاتے ہیں اور حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ جب تک حضرت امام حسین خود نہیں اترتے، حضور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے،
کہ کہیں میرے اٹھنے سے حسین گر نہ جائے. یار حسین کے گرنے کا اتنا لحاظ ہے حضور کو کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ حسین گر نہ جائے. مجھے بتاؤ کوئی سجدے سے گرے، کوئی بندہ سجدے میں ہو اور بچہ سجدہ کرنے والے کی پشت پہ بیٹھ جائے اور وہ اگر سر اٹھا لے تو گرنے سے کیا کچھ چوٹ آتی ہے؟ لیکن حضرت نبی رحمت نے سر نہیں اٹھایا تا آنکھیں وہ خود نہیں اترے. چوٹ تو نہیں آ سکتی لیکن ان کا شوق فراواں جو حضور کی پشت پہ بیٹھنے کا تھا وہ ادھورا رہ جاتا، اس لیے سجدے کو طول دیا. یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا. یار جس نبی نے یہ گوارا نہ کیا کہ حسین میری پشت سے بھی زمین پہ گرے اور جہاں گرے گا وہ مسجد نبوی کا صحن ہوگا، چوٹ بھی نہیں آئے گی، جو اپنی پشت پہ حسین کا گرنا گوارا نہیں کرتا، تو جب حسین گھوڑے کی زین سے برچے زمین پہ گرے اور کربلا کی ریت لالا زار ہوئی پھر پیغمبر کے سینے پہ کیا گزرا. میرا نبی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. حضور حجرہ انور کے سامنے سے گزرتے ہیں اور حضرت امام حسن ابھی بچے ہیں، امام حسین ابھی بچے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو آقا کریم کا دل بے چین ہو گیا. بچے تو رویا ہی کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کی ماں کو کہتے ہیں اسے چپ کراؤ یا اسے دودھ دو. آپ معمول کام پہ چلے جاتے ہیں، روک کے بچے کے چپ ہونے کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ بچوں کا رونا، بچوں کا چیخو پکار کرنا یہ ان کے بچپن کا ایک انداز ہے، یہ تو ہوا کرتا ہے. لیکن ذرا پیار کا چھلکتا ہوا انداز دیکھیے. حضور گزرے اور حضرت حسین ابن علی رو رہے ہیں تو آقا کریم نے پیغام بھیجا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو کہ فاطمہ اسے چپ کراؤ. لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میری اذیت کا سبب ہے. حسین ابن علی بھوک سے روئے تھے، حسین ابن علی کسی اور وجہ سے روئے تھے. حضور بے چین ہو گئے اور جب حسین ابن علی 6 ماہ کے اصغر کو ہاتھوں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر کے ان کا کلیجہ زخمی ہوا اور چشمان سے آنسو برس رہے ہوں گے، پھر پیغمبر کے قلب اطہر پہ کیا گزرے. جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا اور قلب حسین پہ جو تکلیف کے آثار حویدہ ہوئے ہوں گے، حضور کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. تبھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کربلا کی دوپہر جاری تھی اور وہی دن تھے اور میں مدینہ المنورہ میں تھی اور میں سوئی اور میں کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے سر انور میں اور حضور کی ریش مبارک میں داڑھی مبارک کے اندر غبار شریف ہے، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور ہاتھ کے اندر ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے. تو میں نے اس حالت کو دیکھا تو میں گھبرا گئی. عالم خواب کی کہانی ہے. تو میں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میرے ماں باپ پاک پہ قربان حضور یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو فرمایا میں ابھی قتل گاہ حسین سے آ رہا اور یہ خون شہدائے کربلا کا خون ہے. کہتی ہے میں بیدار ہوئی اور پریشان تھی، میں نے وقت اور دن اور تاریخ نوٹ کر لیا اور پھر وہی دن تھا جس دن کربلا میں حضرت امام حسین ذبح کیے گئے. تو حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزری، حضور کے دل پہ کیا گزری. حضور تو ایک عام امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو حضور اس سے بےتاب ہو جاتے ہیں. اور جب 113 تیر بدن میں کھبے تھے اور جب 34 نیزے اور 33 تلواروں کے زخم سینے پہ موجود تھے اور سر حسین سجدے میں کاٹ دیا گیا ہوگا، بتاؤ پیغمبر عالم کے سینے پہ کیا گزری. اللہ اکبر. آج کے دور میں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اہل بیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت حساس ہے. یہ لگی ہوئی ٹھوکر جہنم میں پھینک دیتی ہے. کبھی دل کے کسی گوشے کے اندر اہل بیت کے لیے معمولی جو ہے وہ غبار نہ آنے دینا، میل نہ آنے دینا دل کے اندر، کسی تحقیق کے نام پہ کسی اور نام پہ نہیں. اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی ہے. اور حضور علیہ السلام اہل بیت سے جو پیار کرتے اور جو محبت کا رشتہ اور ربط ان کو تھا. میں آپ کو سادی بات، ایک تو تاریخ کے حوالے ہیں کہ یزید نے کیا کیا، ابن زیاد کو جو حکم نامہ دیا اس کے مندرجات کیا تھے. بعد میں جب مدینہ المنورہ پر ابن زیاد کو دوبارہ حملے کے لیے کہا تو اس نے اپنے ساتھی کو کیا جواب دیا، یہ کہانیاں الگ ہیں. تاریخ کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے
تاریخ کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، تصویب بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اس سارے قصے کو چھوڑتا ہوں، میں آپ کو اتنا پوچھتا ہوں کہ حسین وہ ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، حسین وہ ہے جو حضور سجدے میں ہے تو وہ پشت پہ بیٹھتا رہا، حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو حضور نے خود گٹی دی، حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے رہے، ان کی زبان اپنے منہ میں لے کے چوستے رہے۔ حسین وہ ہے جن کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے حرب رکھ دیا تھا، کہا نہیں میں اس کا نام حسین رکھوں گا، جس کا عقیقہ حضور نے خود کیا، اللہ اکبر، ان کی تربیت حضور نے خود کی۔ اور حسین ابن علی کو ماں فاطمہ الزہرا جیسی ملی، باپ علی المرتضیٰ جیسا ملا، نانا محمد مصطفیٰ جیسا ملا، کھیلنے کے لیے صحن مسجد نبوی کا ملا۔ اللہ اکبر، شیر مادر دیکھیے، خون پدر دیکھیے، تربیت پیغمبر دیکھیے۔ نتیجے کے اندر حسین جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر حضور نے ان کا ہونے والا منصب بیان کر دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کا منصب بھی بیان کر دیا، یعنی خاتمہ اس کا کیسا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج خوبصورتیوں کی عظمت پہ ہے لیکن کل یہ خوبصورتی باقی نہیں رہ سکتی، یہ ہو سکتا ہے نہیں۔ فرمایا کہ اس کا انجام اس طرح ہوگا کہ جوانان جنت کا سردار بن کے یہ نکلے گا۔ کیسے رنگ ہیں یہ حضور حضرت حسین ابن علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور جو کھیلتے ہیں تو حضرت حسن کے ساتھ، جن کے دوست ہیں عبداللہ ابن عمر، جن کے دوست ہیں عبداللہ ابن عباس، جو صحبت پاتے ہیں پیغمبر رحمت کے جانثاروں کی، جو ازواج مطہرات کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت حفصہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت میمونہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت ام سلمہ کی گود میں کھیلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اور سارے ان کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں۔ پیغمبر کے گھر کا شہزادہ، لاڈوں سے پالا ہوا، پیار اور محبت کے ماحول میں پلا ہوا، جو ایک دن میں جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں اور راتیں قیام میں گزارتے ہیں، 25 حج پا پیادہ سواری ہونے کے باوجود کیے ہیں، جن کی آنکھیں جو ہے وہ امت کے غم میں روتی ہیں، وہ حسین ابن علی جن کا ایک لمحہ نور و نکہت سے لبریز ہے۔ ایک طرف یہ حسین جن پر پیغمبر کو ناز ہے، پیغمبر زادی کو ناز ہے، مولا کائنات کو جن پہ ناز ہے، صحابہ جس پہ فخر کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ فخر کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں حسین ابن علی جوتے اتار کے جاتے ہیں تو آپ کے جوتوں کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ اتنا بڑا فقیہ صحابی اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا حسین ہے کون، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفت کیا ہے، ان کو تو سر آنکھوں پہ بچھایا جائے پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ ایک وہ شہزادہ ہے اور ایک وہ کہ جو غوطہ کے قریب اختل نامی ایک آوارہ مزاج شخص کی صحبت میں پروان چڑھتا ہے، بنت عنب کا عاشق ہوتا ہے، زندگی فسق و فجور میں گزرتی ہے، شراب اس کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہر وقت ایک عجیب نشے میں دھت رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو شراب کے مٹکے ساتھ لے کر کے آتا ہے کہ اتنا لمبا سفر اس کے بغیر کیسے گزار سکتا ہوں۔ اب ان دو لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو کیسے کوئی تحقیق کرے گا کہ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کا اتنا قصور نہیں۔ ایک طرف پیغمبر زادہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اختل کی صحبت میں پلنے والا شخص ہے، تو ہم کس طرح یزید کے لیے دل میں کوئی گوشہ نرم رکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے میں اور آپ اہل بیت کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی تو زندگی راہ دین پہ بسر ہی کی، وہ تو کی ہی کی، لیکن حسین ابن علی وہ ہے جس کا سر بھی سجدے میں کٹا ہے، جو نوکے نیزہ کے اوپر بھی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے اساسہ حیات ہے، ہماری زندگی اور آخرت کی بہترین کمائی اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ لازوال محبت ہمیشہ مقسوم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں
دے دی جائیں، مقدر کی خزائیں رخصت کر دی جائیں۔ اللہ آج کے اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں واپس پہنچنے سے پہلے اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ پہنچیں، دنیا آخرت کی بہتریاں سب کی زندگیوں میں اتار دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں کی غذا بنا دے، ہمارے باطن کا سرمایہ بنا دے۔ اللہ آج کے اس اجتماع کے لیے جن لوگوں نے تگ و تاز کی، جد و جہد کی، محنت کی، اس علاقے کے دوستوں نے، ادارۃ المصطفیٰ لاہور کے دوستوں نے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جن ہمارے دوستوں نے یہ حال محبت سے پیش کیا اس سلسلے میں، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے۔ ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا، اپنے کرم سے بیمار کربلا کا صدقہ اللہ انہیں کامل عاجل صحت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر اور خیریت کی راہوں کا مسافر کر دیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا